السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میں آپ کو کھڑا زبر پڑھا چکا ہوں۔ اب کھڑی زیر انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا اور کھڑی زیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ ہجے کیسے پڑھی جاتی ہے اور رواں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹس بھی کراؤں گا کہ ہم اسے کس طریقے سے اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے اینڈ تک، انشاءاللہ میں آپ کو آج بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کھڑی زیر، اوپر زبر ہوتا ہے اور نیچے زیر ہوتی ہے۔ نیچے اگر آپ دیکھیں اس طرح کا نشان تو یہ کھڑی زیر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ لکھا ہوا ہے کھڑی زیر۔ یہ دیکھو، یہ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے، ٹھیک ہے؟ با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے، ٹھیک ہے؟ بی اس کے برابر ہے۔ اب دیکھو، میں آپ کو اس میں ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یا، اور یہ اس کے اوپر سکون لگا دیا ہم نے۔ لیکن آپ کو بس ایک چیز یاد رکھنا ہے، اگر آپ سکون بھی یاد نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کو بس ایک ہی چیز یاد رکھنی ہے۔ آپ سے اگر پتہ کیا جائے یہ کیا ہے تو آپ کو بس ڈائریکٹ بتانا ہے یا ساکن۔ کیا بتانا ہے؟ یا ساکن، ٹھیک ہے؟ یہ ورڈ آپ یہ حرف آپ رٹ لیں اور اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ پتہ کرا آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ واو ساکن، ٹھیک ہے؟ ان دونوں باتوں کو آپ رٹ لیں۔ یہ اگر آپ سے پتہ کیا جائے یہ کیا ہے تو آپ کو بتانا ہے یا ساکن، اور یہ پتہ کیا جائے تو یہ بتانا آپ کو واو ساکن، ٹھیک ہے؟ یا ساکن سے پہلے اگر آپ زیر دیکھیں کہیں بھی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ کھینچ کا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ بھی کھینچ کا پڑھا جائے گا۔ میں نے اس سبق کو پچھلی ویڈیو میں سمجھایا، اگر آپ کی یہ سبق نہیں پڑھا آپ نے تو آپ پچھلی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پڑھیے، اس سے پہلے ہجے پڑھتے ہیں۔ ہجے بھی دو طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر رواں پڑھیں گے اس کی یہیں پہ۔ پڑھیے ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، ایک الف کے برابر کھنچتا ہے، یہ زیادہ نہیں کھنچتا۔ پریکٹیکلی میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کھنچ رہا ہے۔ تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر زی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر زی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، طوا کھڑی زیر طی۔ زیر کی آواز جو نا وہ نیچے کو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز جو نا ہونٹ گول کر کے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضوا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی،
میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی، یا کھڑی زیر ی۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے ہا، یہ باہر سے ہی ہم پڑھیں گے اسے کیا ہا، گول ہا نہیں پڑھیں گے، اونلی ہا پڑھیں گے، گول ہا حروف کی پہچان میں پڑھنا ہے، اور یہ حلق سے نکالتے ہیں ہا، کیا ہے ہا، ٹھیک ہے۔ ان کی آواز میں فرق ہے دونوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے ورنہ پھر معنی بدل جائیں گے۔ اب دیکھو اس کا ایک طریقہ میں نے آپ کو اس طریقے سے بتایا ہے، دوسرے طریقے سے ہم اسے اسٹینڈنگ لائن میں پڑھیں گے، اس طریقے سے دیکھو، اس طریقے سے، پھر یہ اس طریقے سے پڑھیں گے، تو اس طریقے سے ہمارے حروف کی بھی پہچان ہوگی، اور ہمیں یہ بھی مطلب یہ کہ آگے چل کر حروف پہچاننے میں بھی پھر پریشانی نہیں ہوگی، بار بار جب ہم حروف کی پہچان کرتے رہیں گے۔ تو پڑھیے آپ، حمزہ کھڑی زیر ای، زال کھڑی زیر زی، ضوا کھڑی زیر ضی، نون کھڑی زیر نی، عین کھڑی زیر عی، را کھڑی زیر ری، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، زا کھڑی زیر زی، غین کھڑی زیر غی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، فا کھڑی زیر فی، سین کھڑی زیر سی، سا کھڑی زیر سی۔ جیب نکال کر پڑھتے ہیں اسے، تھوڑی سی باہر جیب نکالتے ہیں اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے ہلکی سی باہر کر کے تب پڑھتے ہیں اسے، سی، جیم کھڑی زیر جی، شین کھڑی زیر شی، قاف کھڑی زیر قی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی، کاف کھڑی زیر کی، صاد کھڑی زیر صی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، ضاد کھڑی زیر ضی، لام کھڑی زیر لی، یا کھڑی زیر یی، میم کھڑی زیر می، طوا کھڑی زیر طی، دال کھڑی زیر دی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے بھی پڑھا اسے، اس طریقے سے بھی، اور اس طریقے سے بھی ہم اسے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو یہی بیسک ہے، اس سے بیسک اس سبق کا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر آپ نے، میں نے 7 لیسن کا بار بار ذکر کیا ہے، بار بار انہیں میں یاد دلاتا ہوں 7 لیسن کون کون سے، اگر آپ نے 7 لیسن بالکل پکے کر لیے، اسٹرانگ کر لیے، تو پھر آپ کو کوئی بھی حرف پہچاننے میں یا پڑھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ پھر باقی بس پریکٹس کی کمی ہوگی، اگر آپ سے پڑھنا نہیں آتا پھر تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت پڑے گی آپ کو، پھر انشاءاللہ آپ پڑھنے لگیں گے۔ تو اب اسے جو نا ہم یہی سنگل حرف کی ہم کیا کر لیتے ہیں، رواں کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے ہجے پڑھی اور اب ہم رواں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رواں کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا اسپیڈ سے، جلدی جلدی، مطلب یہ کہ وہ رواں ہوتا ہے۔ سنگل سنگل حرف اس طریقے سے رواں ہوتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ پڑھیے، ای، زی، ضی، ان دونوں کی آواز میں فرق ہوگا، میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا، پچھلی ویڈیو میں۔ نی، عی، ری، با کھڑی زیر کیا آئے گا بی، تی، زی، غی، وی، ہی، فی، سی، ثی، جی، شی، قی، ای، ی، کی، صی، حی، خی، ضی، لی، یی، می، طی، دی۔
یہ دیکھو میں نے آپ کو رواں پڑھ کے بتائی سنگل سنگل حرف کی، آپ اگر ہجے نکالے گے تو لاسٹ میں ہم یہی پڑھتے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. دیکھو ہی، ہا کھڑی زیر ہی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی مشق کرا دیتا ہوں، تھوڑی سی پریکٹس کرا دیتا ہوں تاکہ آپ سے پہچاننا اور اچھے سے پڑھنا آ جائے. یہ دیکھیے آپ، ابھی ہم نے اوپر پڑھا یہ کیا ہے، اگر ہم اسے رواں پڑھیں گے تو ہوگا ای اور یہ ہوگا لا. ٹھیک ہے، لیکن ہجے پڑھیں گے تو وہ کس طریقے سے ہوگا، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا. یہ بچے پڑھتے ہیں الا، الا الا نہیں، ای لا. فا زیر فی، ای لا فی. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی. عین زیر عی، با الف زبر با، عبا. یہ اس لیے کھینچ کر پڑھا گیا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو کھینچ کر پڑھا جائے گا. عبا. دال زیر دی، عبادی. ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی. را پیش رو، سین پیش سو، رسو. لام زیر لی، رسولی. ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، رسولی ہی. نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری. ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی. واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی. لام زیر لی، وقیلی. ہا کھڑی زیر ہی، وقیلہ، وقیلہ. ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر ذی، ہاذی. ہا کھڑی زیر ہی، ہاذہ. با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا. لام زیر لی، یہ دیکھو لام ہے، اسے کچھ اور نہ سمجھے، بیچ میں لام آتا ہے اور رائٹ سائڈ میں اگر جوائن ہو گیا ہے تو وہ بھی لام ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن لیفٹ سائڈ میں الف آتا ہے اور اس کے اوپر کچھ آ جائے زبر زیر پیش یا سکون آ جائے تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اسے یاد رکھنا اچھے سے کہ لام ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھو لام ہے. بی کا، بی کا لی، بی کا لی. میم کھڑا زبر ما، بکلی ما. تا زیر تی، بکلماتی. ہا کھڑی زیر ہی، بکلماتہ، بکلماتہ. اب اسے رواں پڑھ لیجئے نا. ای لا، ای لا فی، ای لا فی. بی ہی، بی ہی. عی با، عبا دی، عبادی ہی، عبادی ہی. رو سو، رسو لی، رسولی ہی، رسولی ہی، رسولی ہی. نوری، نوری ہی، نوری ہی. وقی، وقیلی، وقیلی ہی، وقیلی ہی. ہاذی، ہاذی ہی، ہاذہ. بی کا، بکا لی، بکلی ما، بکلماتی، بکلماتی ہی، بکلماتی ہی. یہ آپ پڑھ لیجئے، دیکھو اردو میں کیا لکھا ہوا ہے. ہجے یعنی حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا. فا زیر فی، زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی زبر زیر اور یہ پیش جو ہے سنگل سنگل حرف پہ آتے ہیں، زبر زیر پیش سمپل والے، انہیں تھوڑا بھی نہیں کھینچ کے پڑھتے ہیں، مطلب جلدی پڑھتے ہیں. جیسے میں نے پڑھا نا عین زیر ای، ای نہیں، عین زیر ای. را پیش رو، سین پیش سو، با زیر بی. ٹھیک ہے، تھوڑا بھی نہ کھینچے اور مجہول بھی نہ ہونے دے. ایلافی، ہاں مجہول کا مطلب ہے با زیر بے نہیں ہونا گا، بی ہوگا.
بے اگر پڑھو گے تو مجہول ہو جائے گا، جیسا رو رو، رو پڑھو گے تو مجہول ہو جائے گا، اور را پڑھو، را پیش رو، رو پڑھو گے تو معروف ہوگا، ٹھیک ہے، مجہول نہیں ہوگا۔ پورا پورا پڑھ لیجئے ایک بار اسے، ایلافی بہی عبادہ رسلہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ۔ اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ ہم کمنٹ کر کے بتانا اور ہمارے ساتھ جوائن ہونا، انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کو پریکٹس کرائیں گے اور اچھے سے خود یاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لاسٹ والی لائن اور رہ گئی، اسی پڑھ لیجیے آپ، پڑھیے۔ با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یہ دیکھو کھڑا زبر یہاں لگا ہوا ہے، کیونکہ یہاں لگاتے تو پھر آپ کو پتہ نہیں لگ پاتا ہے، نہیں، یہ کھڑا زبر، یہ الف کے اوپر کھڑا زبر آیا تو حمزہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، الف نہیں بولنا اب اسے، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آ یا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتہ، بی آیاتہ، با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، بی کتابی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کتابی، با زیر بی، یا زبر یا، بیا، میم یا زیر می، بیمی، نون زیر نی، بیمینی، ہا کھڑی زیر ہی، بیمینہ، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ یا کے اوپر اگر یہ دکھا آپ کو تو یا ساکن بولنا ہے، بس یا ساکن ہے، یہ کیا ہے، یہ یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو کھینچ کا پڑھا جائے گا، یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو کھینچ کا پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو کھینچ کا پڑھا جائے گا۔ اتنی بات یاد رکھنی ہے آپ کو، خالی واو نہیں بولنا ہے، سب واو ساکن بولنا۔ اگر آپ اس کے اوپر یہ دیکھ لو نا، یہ سکون یا جزم، تو اسے بس ساکن بولنا ہے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، سکون جزم بھی یاد نہ رہے آپ کے کوئی بات نہیں، اصل میں دیکھو رول سارے یاد کرا دیں گے ہم، لیکن یہ ہے کہ دیکھو رول کے چکر میں بہت سی مرتبہ سبق بھی یاد نہیں ہو پاتا، تو اس لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بس پریکٹیکلی آپ کو سبق یاد کرایا جائے، اور بعد میں اگر آپ کو رول یاد کرنے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا دیں، انشاءاللہ ایک ایک رول بہت اچھے سے ہم یاد کرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح پڑھ لیجئے، بی آ، بی آ یا، بی آیاتی، بی آیاتی، ہی، بی آیاتہ، بی آیاتہ، بی کی، بی کی، تا، بی کتابی، بی کتابی، ہی، بی کتابہ، بی یا، بی یا، می، بیمینی، بیمینہ، بیمینہ۔ جس طریقے سے اگر پورا ورڈ نہ پڑھا جائے تو آپ ایک حرف کو شروع والے کو یا دو حرف کو الگ کر کے پھر کچھ حرف کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مان لیں آپ سے اگر کوئی ورڈ پڑھا نہیں جا رہا تو اس کے ٹکڑے کر کر کے آپ پڑھیں، پھر انشاءاللہ پورا پڑھا جائے گا وہ، ٹھیک ہے، بی یمینہ، پھر بول دیجیے بی یمینہ، ٹھیک ہے، فی ہی، فی ہی، پورا پورا پڑھ لیجیے اسے، بی آیاتہ، بی کتابہ، بی یمینہ، فی ہی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، اگر آپ کے کام کی یہ ویڈیو نہیں ہے تو آپ ان تک یہ ویڈیو پہنچانا، شیئر کرنا جن کے کام کی یہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں بتا دیں کمنٹ کر کے، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر بھی بہت جلد ویڈیو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ کر کے وہ بھی بتانا، ٹھیک ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔